انسٹیٹیوشنل ایتھیکل کیپیسٹی بلڈ کرنے میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا ایس او پیز جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وہ پروسیجرز ہیں جو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. یعنی آپ نے اگر مینٹیننس آف مشین اینڈ اکوپمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینٹین اٹ اینڈ کیپ اٹ ان ویل ورکنگ کنڈیشن. یا اگر آپ لیبارٹری میں لیب میں کام کر رہے ہیں تو کیا چیزیں اسینشیل ہیں کہ نیدر یو ہرٹ یور سیلف nor you hurt or damage the things around you. So these require standard operating procedures. Similarly, whether it is hospitals, whether it is school or any academic institution or any institution which is providing any kind of a service, whether it is issuing a passport or whether it is issuing a driving license or whether it is issuing you a national identity card, there must be clear standard operating procedures. There are in certain organizations, but I'm saying these are extremely important to have a standard operating procedures. جو purpose ہے SOPs کا وہ سب سے اہم جو purpose ہے وہ یہ ہے کہ یونیفارملی جو ہے ایک ٹاسک جو ہے وہ یونیفارملی اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اینڈ ان دا سیم مینر بائی آل امپلائیز. یہ نہیں کہ کچھ امپلائیز تو بہت اچھے طریقے سے کام کو کر رہے ہیں بیکاز دے آر سیلف موٹیویٹیڈ سیلف ڈریون, ان کے اپنے ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں, اور دوسرے امپلائیز جو ہیں وہ بالکل ہی کسی معیار کے بغیر کام کر رہے ہیں. سو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کا ایک بہت اہم رول ہے وہ آرگنائزیشن میں یونیفارم طریقے سے کام کرنے کا اور ایک معیار قائم کرنے کا اور کوالٹی مینٹین کرنے کا. نو ڈسکریشن ایک جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جو اس میں ایک اور اہم اس کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ ڈسکریشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے چیز کرنا جو ہے اس ایلیمنٹ کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں. Now we are going to have some examples of standard operating procedures. ایک ایگزامپل ہے پرچیز آف گڈز اینڈ سروسز بائی گورنمنٹ, رائٹ. سو گورنمنٹ نے کچھ سیٹ آف رولز بنائے ہیں کہ کوئی گڈ یا کوئی سروس پرچیز کرنی ہے گورنمنٹ نے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. مینٹیننگ آفیشیل وہیکل, اس کے اوپر بھی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, یہ ایک مثال ہے کسی لیب میں اگر یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ یوز آف کیمیکل ہے یا کچھ اس طرح کی چیز, سو اس میں آپ کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں. آپ کے ریڈنگ مٹیریل میں کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو آرگنائزیشنز ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی جنہوں نے بڑے کمپریہنسو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں وہ موجود ہوگا. لیکن ایک مثال آپ کو ٹو فردر ایکسپلین دس, ایک ایگزامپل ہے, ایک ٹاسک ہے ایکسٹریکشن آف ایسڈ ود پپٹ اور آئی ڈراپر. تو ایسڈ آپ نے کرنا ہے, ایکسٹریکٹ کرنا ہے, یہ ٹاسک ہے. تو اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہوں گے. اس میں چونکہ آپ کے ہاتھ بھی انوالوڈ ہیں اور اس میں آپ کی آئی ڈراپر بھی ہے انوالوڈ ہے, تو آپ کی آنکھیں بھی انوالوڈ ہیں. تو اس میں جو اس ورکر کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنی پروٹیکشن اور اپنی سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. So eye protection safety glasses must meet this is called American National Sight Institution ہے, اس کے اسٹینڈرڈ ہے NSI. تو وہ ایک پرٹیکولر نمبر ہے اور یہ جو ہے یہ لیٹسٹ اس کے ڈفرینٹ ورژنز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. سو آئی پروٹیکشن سیفٹی گلاسز ہونی چاہیے جو ایک پرٹیکولر اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہیں. اس کے بغیر جو امپلائی ہے اس کو ایسڈ ایکسٹریکشن نہیں وہ کر سکتا یا کر سکتی. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے سیفٹی گلاسز ود سائڈ شیلڈز اور کیمیکل سیفٹی گلاسز, یعنی کوئی کیمیکل جو ہے اس کی چھینٹ جو ہے وہ آنکھ میں نہ پڑے. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے. یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے. سو یہ ایک ایگزامپل ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کی. اسی طرح سے پروکیورمنٹ پروسیجرز ہیں which are laid down, اور پاکستان میں اس کی بڑے کلیئر میتھڈز موجود ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہ آپ نے
3 کوٹیشنز منگوانی ہیں اگر آپ کوئی گڈس پرچیز کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی سروس پرچیز کرنی ہے، کوئی ٹکٹس پرچیز کرنے ہیں اور لارج اسکیل پہ پرچیز کرنے ہیں، ایٹ سرٹن اماؤنٹس ایکسیڈ کر رہے ہیں، you have to advertise it in the newspaper, and then you have to ask for quotations, and then you have to get for the lowest quotation, and so on and so forth. However, despite all these mechanisms, we find there are examples where people circumvent these rules and they are not caught. So, chunki they are never caught, therefore sometimes this activity goes on, and because these are not closely monitored. And even if they are closely monitored, there is some penalty for it, which is so small that it doesn't stop people from doing certain things. It continues in the organizations. Enforcing SOPs are ethical measures for human safety, both for employees and users of service. So it's extremely important that you enforce the ethical measures for human safety, kyunki human life bhi utni hi اہم ہے، اور یہ بہت سے میجرز جو ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں، بہت سی فیکٹریز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں امپوز نہیں کیے جاتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آرگنائزیشنز کو ریگولیٹ کریں کہ وہاں پہ انہوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سیفٹی میجرز انٹروڈیوس کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. بٹ دین پیپل ہیو ڈفرنٹ مینس ٹو سرکموینٹ all those rules, and they continue to violate the rules. Procurement procedures, as said, they are there, but it is assumed that by following these procedures, certain unethical behavior will reduce. یہ ایک assumption ہے ان رولز کی، procurement rules کی جو ہے گورنمنٹ میں، کہ اگر ان کو فالو کیا جائے گا تو unethical behavior جو ہے اس کو گورنمنٹ will be able to reduce it. Whereas it has been observed in Public Accounts Committee meeting that despite that, these rules are circumvented.